ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ مسکراتا ہوا سرشار سا آگے بڑھا تھا۔ وہ آج پورے 5 سال بعد حویلی لوٹا تھا۔ اتنا عرصہ اس نے اس لڑکی سے محبت کرتے گزارے تھے۔ آج آخر کار وہ اسے ملنے والا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو کچن میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے ضرور آئے گی۔ اس نے تو اسے پیغام بھیجا تھا کہ وہ کچن میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے اور وہ وہاں اس سے ملنے کے لیے آ گئی تھی۔ اس نے بہت ہی نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پورے 5 سال تڑپا ہوں میں تم سے ملنے کے لیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں اس کے کان میں گھمبیرتا سے کہا۔ علیزہ اپنے بہت ہی نزدیک کسی مرد کی آواز سن کر اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکی تھی۔ ناراض ہو؟ مجھ سے کچھ کہو گی؟ نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں پورے 5 سال حویلی سے دور رہا ہوں، مگر یار میں نے تم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر تم نے میری ایک بھی میسج کا اور کال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ زید ہمدانی نے شکایتی لہجے میں کہا اور اس کے بالوں سے آتی مسحور کن خوشبو کو محسوس کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس لڑکی کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس سے اس نے پورے 5 سال محبت کرتے گزار دیے تھے۔ زید ہمدانی کا بھاری ہاتھ اس کی نازک سی کمر سے سرکتا ہوا اس کے پیٹ پر جا کر تھما اور اس نے مقابل کے نازک سے وجود کو مزید خود میں سمیٹا۔ علیزے نے تڑپ کر خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ تم کیوں مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو؟ میں تمہیں کچھ دیر اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ زید نے اس کے بالوں میں منہ چھپائے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ علیزے نے اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے نکلتے ہوئے، چھڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی، اور اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ کی آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ زید ہمدانی اس نازک سی لڑکی کے ہاتھ سے اس قدر زوردار تھپڑ کھا کر اپنی جگہ ساکت سا ہوا۔ شور کی آواز سن کر حویلی کے مکین اپنے اپنے کمروں سے نکل کر آ گئے۔ کسی نے آگے بڑھ کر کچن کی لائٹ جلائی اور زید ہمدانی کے تو پیروں تلے سے زمین نکلی۔ اس کے سامنے اس کی منگیتر کی جگہ کوئی انجان لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس لڑکی سے بالکل بھی واقف نہیں تھا۔ زید ہمدانی حیرت سے یک ٹک علیزے کو دیکھ رہا تھا جو اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھیے گا، سمجھے؟ وہ زید ہمدانی کی حرکت پر آگ بگولا ہوتے بری طرح سے چلائی۔ سیرت بیگم کو بھی معاملہ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، مگر علیزے کو روتا دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف بڑھی اور اسے اپنے بازوؤں میں لیا۔ سیرت ان کے سینے سے لگ کر مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زید، یہ سب کیا ہے؟ تم نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا؟ دادا جان نے قدرے غصے سے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا، اور زید کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نورین اس سے ملنے کے لیے آئی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کچن میں انجان لڑکی کھڑی ہوگی۔ اس نے نورین کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے باہر اطمینان سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اسے اپنے سامنے یوں دیکھ کر زید مزید حیران ہوا۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے اندھیرے میں نورین کے دھوکے میں اس انجان لڑکی کو پکڑ لیا تھا۔ دادا جان، مجھے نہیں پتا تھا۔ زید نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہاں اس کی بات سمجھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ چپ کر جاؤ زید، تمہیں یہ حرکت کرتے بالکل شرم نہیں آئی، جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری منگیتر اسی گھر میں موجود ہے۔ اس کی موجودگی میں تم نے کسی اور پر نظر رکھنے کی جرت کی، اور سیرت اور علیزے ہماری مہمان ہیں۔ تم نے مجھے اور ہمارے مہمانوں کے سامنے ہمیں نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اتنے سال باہر ملک میں رہ کر تم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے؟ دادا جان زید پر غصے میں بری طرح برس رہے تھے۔
جبکہ زید ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ کبھی نورین کو دیکھ رہا تھا اور کبھی روتی ہوئی علیزے کو۔ دادا جان، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، زید نے بے بسی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بس کر دو زید، ہم لوگ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، تم اب بھی جھوٹ بولو گے؟ دادا جان نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ 2 تھپڑ لگا کر زید کا دماغ درست کر دے۔ زید نے نورین کی طرف دیکھا جو اس سارے معاملے سے بالکل ہی اطمینان سے کھڑی تھی۔ دادا جان، میں نے نورین کو بلایا تھا، میں اس سے ملنا چاہتا تھا، وہ میری منگیتر ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی کچن میں آ جائے گی۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک غلط فہمی کی بدولت ہوا ہے، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زید نے روتی ہوئی علیزے کو قدرے غصے سے دیکھتے تفصیل سے اپنی صفائی پیش کی۔ نورین اپنی جگہ سے آگے بڑھی اور دادا جان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ زید نے امید بھری نظروں سے نورین کی طرف دیکھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ نورین دادا جان کو ساری سچائی بتا دے گی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ دادا جان، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے مجھے کچن میں نہیں بلایا تھا۔ اور کیا یہ ہماری حویلی کے رسم و رواج سے واقف نہیں ہے؟ میں ان کی منگیتر ہوں، بیوی نہیں۔ یہ مجھ سے اس طرح سے ملنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ نورین نے سر اٹھا کر مضبوط لہجے میں دادا جان سے کہا۔ زید کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے نورین کی طرف دیکھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ نورین، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زید تڑپ کر اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور نورین کے سامنے آ کھڑا ہوا، مگر نورین نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سارے ہی حویلی کے مکین مشکوک نظروں سے زید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دادا جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، نورین نے زید کو مکمل طور پر نظر انداز کیے دادا جان سے کہا۔ زید، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا۔ علیزے اور سیرت اس حویلی میں ہمارے مہمان تھے، ہم بہت ہی مان سے ان دونوں کو اس حویلی میں لے کر آئے، مگر تمہاری اس گھٹیا حرکت نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہم ان دونوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم باہر سے اس قدر بگڑ کر آئے ہو۔ ہم نے تو تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیجا تھا، اور تم نے یہاں آتے ہی یہ سب کیا۔ دادا جان اس پر بری طرح برس رہے تھے، جبکہ زید زخمی نظروں سے نورین کی طرف دیکھ رہا تھا، جو جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی تھی اور اسے سب کی نظروں میں مزید گرا رہی تھی۔ دادا جان، میں ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو کردار کا اس قدر کچا ہو، آپ پلیز اس منگنی کو ختم کر دیں۔ نورین نے دادا جان کی طرف دیکھتے ہمت دکھاتے کہا۔ سبھی لوگوں نے بے یقینی سے نورین کی طرف دیکھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ نورین پل بھر میں اتنا بڑا فیصلہ کر دے گی۔ دادا جان نے زید کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ رشتہ خراب ہونے سے اس حویلی میں کتنے ہی رشتے خراب ہو جائیں گے، مگر زید نے جو حرکت کی تھی اس کے سامنے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا اور نورین اس طرح کی بات کرتی تو نورین کا دماغ ٹھکانے لگا دیا جاتا، مگر اس وقت صورتحال بہت نازک تھی۔ دادا جان اپنی جگہ سے آگے بڑھے۔ سیرت بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور علیزے تو اب رو رہی تھی۔ وہ اب اپنے جسم پر اس کا جلتا ہوا لمس محسوس کر رہی تھی۔ سیرت بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں زید کی طرف سے تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں، دادا جان کے ہاتھ جوڑتے ندامت سے کہنے لگے۔ اپنے دادا جان کو اس حالت میں دیکھ کر زید کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی مجرم ٹھہرا تھا۔ بھائی صاحب، ہم لوگ اس حویلی میں آپ کے بھروسے آئے تھے، مجھے امید نہیں تھی کہ اس حویلی میں میری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ سیرت بیگم نے دکھ سے کہا، میں اپنے پوتے کی اس غلطی کو سدھاروں گا، ابھی اسی وقت علیزے اور زید کا نکاح ہوگا۔ دادا جان نے بلند آواز میں فیصلہ سناتے سب کے سروں پر دھماکہ کر دیا تھا۔ علیزے نے یکدم ہی سر اٹھا کر بے یقین نظروں سے انہیں دیکھا، اور ساتھ ہی زید نے بھی پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ علیزے کا دل ڈوب کر ابھرا، بے اختیاری اس کا سر نفی میں ہلا۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
زید نے تڑپ کر کہا۔ زید خاموش ہو جاؤ، دادا جان نے اسے مخاطب کر کے سرد لہجے میں کہا، اور زید اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ کیسے اس شخص سے نکاح کر سکتی تھی جس نے اندھیرے میں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کوئی بھی دادا جان کے فیصلے کے سامنے کچھ بھی کہنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، علیزے نے سرد لہجے میں کہا۔ بیٹا، یہ میرا فیصلہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس فیصلے میں میرا ساتھ دو گی، دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ اب لوگ بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہاں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ علیزے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور زید وہیں سر تھامے بیٹھ کر رہ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ علیزے سفید رنگ کے جوڑے میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے محض اپنی ماں کی خوشی کی خاطر اس نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ سیرت بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اسی لیے اسے مانتے ہی بنی، مگر وہ اس شخص سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ مگر دادا جان کے فیصلے کے سامنے وہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ دادا جان کا سیرت بیگم پر اور علیزے پر احسان تھا، اور وہ شاید اسی احسان کا بدلہ اسی صورت چکا رہی تھی کہ اسے زید سے نکاح کرنا پڑ رہا تھا۔ سیرت بیگم دادا جان کے رشتے میں بھتیجی تھی۔ دادا جان اکثر اپنی بھتیجی سے ملنے ان کے گھر جاتے رہتے تھے، اور پھر ایک دن اچانک ہی علیزے کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ دادا جان اپنی بھتیجی کو اب یوں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان دونوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ سیرت بیگم اور علیزے کو اس حویلی میں لے آئے۔ مگر کل رات جو کچھ بھی ہوا، اس نے سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، اور پھر نورین نے بھی زید سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے دادا جان نے ان دونوں کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ سیرت بیگم علیزے کے کمرے میں آئیں۔ علیزے نے انہیں نم نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس حویلی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر آپ مجھے زبردستی اس حویلی میں لے کر آئی تھی، اور دیکھیں آج میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری مرضی اور خواہش کے بغیر آپ لوگ میرا نکاح کر رہے ہیں، اور اس شخص کے ساتھ میرا نکاح کر رہے ہیں جس نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی، میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ لوگ میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ علیزے کا لہجہ روندا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے رونے کے لیے بےتاب تھی۔ سیرت بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر علیزے کو دیکھا۔ علیزے بیٹا، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ سیرت بیگم اسے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ اسی لمحے لڑکیاں اندر آئیں۔ ان دونوں کے نکاح کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا، اور اب نکاح کے لیے علیزے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ لڑکیاں علیزے کو تھام کر لان میں لے جانے آئی تھیں۔ علیزے نے شکایتی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ زید کے برابر میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ زید کے لب سختی سے آپس میں بھینچے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر لا تعداد بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ بمشکل ہی خود پر ضبط کیے وہاں بیٹھا تھا، اور پھر علیزے سکندر زید ہمدانی کے نکاح میں آ گئی تھی۔ ایک انچاہا بندھن بن چکا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے علیزے کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور اسے رہ رہ کر اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کبھی کوئی اس کے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ زید نے زخمی نظروں سے نورین کی طرف دیکھا، جسے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ زید کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ جس لڑکی کے خواب و خیال میں اس نے زندگی کے 5 سال گزار دیے تھے اور کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اسی لڑکی نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ اس کی محبت کے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ زید کی نگاہیں سرخ پڑتی جا رہی تھی، اور پھر اس نے پلٹ کر اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کل تک اس کے لیے محض ایک اجنبی لڑکی تھی، اور آج وہ اس کی محرم بن چکی تھی۔ زید نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو کمپوز کرنا چاہا، مگر جانے کیوں اس کے دل میں انتقامی جذبات سر اٹھا رہے تھے۔ اسے علیزے پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے نفرت سے اپنی نگاہیں موڑ دی، اور پھر اگلے ہی پل وہ وہاں سے اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔
وہ مزید یہ سب تماشا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نکاح کا شور تھما تو علیزے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی اپنے سر سے دوپٹہ نوچ کر پھینکا اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت زور زور سے چیخنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر لمحہ لمحہ طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس نے اپنی ساری جیولری نوچ کر اتاری اور زمین پر پھینک دی، اور پھر زمین پر بیٹھتی ہوئی بری طرح سے رو دی۔ آج اس کی شخصیت کی نفی کی گئی تھی۔ اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر کے اسے اس شخص کے حوالے کر دیا گیا تھا جو اس کی عزت کا محافظ نہیں تھا۔ ساری رات اس کی روتے ہوئے گزر گئی۔ آج محض نکاح ہوا تھا اور رخصتی اگلے ہفتے ہونا تھی۔ ابھی رخصتی میں 6 دن پڑے تھے۔ اس سے پہلے ہی اسے کوئی فیصلہ لینا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ایک فیصلہ لیا اور گہری سانس بھرتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ کسی کو بھی اپنی زندگی برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ حویلی کے مکین جلد ہی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ علیزے نے بہت ہی خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر قدم رکھا اور دبے پاؤں چلتی لاؤنج میں آئی۔ وہاں بھی گہرا سناٹا تھا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر لان میں آ گئی۔ یکدم ہی ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی۔ اس نے اپنے گرد لپیٹی شال کو مزید آگے اپنے گرد لپیٹا اور ایک الوداعی نظر پلٹ کر حویلی پر ڈالی۔ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ شہر واپس جا رہی تھی، اپنے بابا کے گھر میں۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے اور پھر وہ حویلی کا دروازہ پار کر گئی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی جب اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رک۔ علیزے اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئی، مگر پھر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ گاڑی سے زید ہمدانی اتر کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اور علیزے نے بے اختیار ہی اپنے قدم پیچھے لیے اور اس کا سر نفی میں ہلا۔ زید نے سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ رات کے اس وقت اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ زید نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ زید کی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ علیزے بے اختیار بوکھلائی ہوئی تھی، مگر پھر اگلے ہی لمحے خود میں ہمت مجتمع کرتی بولی۔ اس کی نظروں میں جھانکا۔ وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو مضبوط ظاہر کیا تھا۔ میں مزید اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں آپ کی حویلی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، علیزے نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ زید نے اس کی بات سن کر بہت ہی ضبط سے اس کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ تھا، بھلے ہی وہ ایک انچاہا رشتہ تھا، مگر اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ وہ کیسے اس حویلی سے یوں رات کے اس پہر قدم باہر رکھنے کی اسے اجازت دے سکتا تھا؟ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم اس طرح سے یہاں سے جا رہی ہو؟ زید نے اس کی بات سن کر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ علیزے کی بات سن کر اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ علیزے نے تنفس سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھے باندھ کر رکھ سکتے ہو؟ علیزے نے انتہائی نفرت سے اسے سوال کیا۔ ہاں، میں تمہیں باندھ کر رکھ سکتا ہوں، کیونکہ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، اور میں تمہیں اس طرح سے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ زید نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے غصے سے کہا۔ چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ میں کسی صورت اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی۔ تم ایک برے انسان ہو جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ میں کبھی تمہیں اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گی، علیزے نے چیختے ہوئے کہا۔ علیزے کی بات سن کر اس نے قدرے غصے سے علیزے کی طرف دیکھا اور ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ بکواس بند کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زید نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علیزے نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر زید نے مزید اس کا بازو پکڑا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور تم میری بیوی ہو۔ تم چاہو یا نہ چاہو اب اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی۔ زید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سخت لہجے میں کہا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔
علیزے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر زید اپنی جگہ سے ایک قدم بھی دور نہیں ہٹا۔ اس نے علیزے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی مخصوص نس دبائی تھی، اور اگلے ہی لمحے علیزے بے ہوش ہوتے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ زید نے علیزے کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی اپنے فارم ہاؤس کی طرف بڑھائی۔ علیزے کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے سامنے کی طرف دیکھا تو زید کے وجود سے اس کی نگاہیں ٹکرائیں۔ زید صوفے پر بیٹھا سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ علیزے فوراً ہی بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم مجھے یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ علیزے کچھ خوفزدہ سی تھی۔ زید اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے تمہاری عزت پر گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو اب میں تمہیں بتاؤں گا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا کیا ہوتا ہے، زید نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر علیزے کی روح تک کام کر رہ گئی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر زید نے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ علیزے کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ اس کے بے حد نزدیک کھڑی تھی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس اندھیرے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک کھڑے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، علیزے نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، جب کروں گا تب اس طرح سے چیخنا چلانا، زید نے درست لہجے میں کہا اور اسے مزید اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ زید کی بھاری ہوتی سانسیں اسے اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ زید نے چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس لمحے بے حد سہمی ہوئی تھی۔ میں اس وقت چاہوں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے درمیان مضبوط رشتہ ہے۔ تم میری بیوی ہو، تم پر اور تمہارے وجود پر میرا پورا حق ہے، مگر میں اس قدر گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہارے قریب آؤں گا۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ میں تمہیں ہمیشہ تمہاری مرضی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم اس حویلی سے میری اجازت کے بغیر ایک قدم باہر نہیں رکھ سکتی، بھلے تم میری زندگی میں ایک انچاہی عورت ہو، مگر اب میری عزت ہو۔ زید کے سرد لہجے میں اسے بہت کچھ باور کروایا تھا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ علیزے کی سانسیں تھم سی گئیں۔ زید نرمی سے اسے دور ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ صرف اس لیے کہ تمہیں یاد رہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر میرا پورا حق ہے۔ زید کے اس جملے نے اسے بہت کچھ باور کرا دیا تھا۔ زید نے اسے نرمی سے چھوڑ دیا۔ اپنا حلیہ درست کرو، میں تمہیں حویلی چھوڑ آتا ہوں، اور ہاں، آئندہ کبھی اس طرح سے حویلی سے نکلنے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ آئندہ کے بعد میں تمہیں اتنی نرمی سے نہیں سمجھاؤں گا۔ زید کا لہجہ تو نرم تھا، مگر اس کے الفاظ کاٹدار تھے۔ علیزے سرخ نگاہوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ زید نے بیڈ سے اس کی شال اٹھا کر اس کے وجود کے گرد دوڑائی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے باہر نکل آیا۔ زید نے حویلی کے سامنے گاڑی روکی تھی اور پلٹ کر علیزے کو دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھی اپنے آنسو پینے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اندر جاؤ، اور اب ایسی کوشش کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، زید نے ایک بار پھر سے اسے وارننگ دی تھی۔ علیزے نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پلٹ کر گاڑی سے اتر گئی، مگر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولی تھی، اور اس کی اس حرکت پر بے اختیار ہی زید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زید اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا گہری سوچوں میں گم تھا۔ کل علیزے کو رخصت ہو کر اس کی زندگی میں آنا تھا، اور وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو پچھلے 5 سالوں سے نورین سے محبت کرتا آیا تھا، اور اب اچانک وہ کیسے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا تھا جس نے سب کے سامنے اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نورین اس سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔
اس نے نورین کے نمبر پر میسج کر کے اسے بلایا تھا اور نورین نے اس کا میسج سین بھی کر لیا تھا، مگر کوئی رپلائی نہیں دیا تھا، اور اسی وقت علیزے کچن میں آئی تھی۔ اسے یہ سب کوئی حادثہ نہیں لگ رہا تھا، کہیں تو کچھ مسئلہ تھا، مگر وہ معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ پورے چاند کی روشنی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کل ہمیشہ کے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہونے والا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو ہر ایک عورت پر نظر ڈالے۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو عورت اس کے نکاح میں ہو، اسی کی عزت پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ وہ آج نورین کو ہمیشہ کے لیے بھول جانے والا تھا۔ اسے ابھی کسی دوست سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنا چاہا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ لاؤنج میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے شکر کا سانس بھرا۔ وہ لان میں آیا تو اس کی نظر لان میں جھولے پر بیٹھی خاموش سی علیزے پر پڑی۔ علیزے پیلے رنگ کے مائیوں کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، مگر اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ زید اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت سا ہوا۔ علیزے زرد جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے زید کی دھڑکنوں میں تلاطم سا برپا ہوا۔ اس نے کبھی علیزے کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ اس سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ زید مسکراتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس لمحے نورین کا خیال اس کے دل و دماغ سے بالکل ہی محو ہو گیا تھا۔ کسی کے قدموں کی آواز سن کر علیزے نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے زید کھڑا تھا۔ اس روز کے بعد سے آج ان دونوں کا سامنا ہو رہا تھا۔ علیزے کو اپنے ہونٹوں پر اس کا جلتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ زید نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ وہ جانے کیوں اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ علیزے نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ اب مجھے یہاں پر بھی آپ کی مرضی سے بیٹھنا پڑے گا؟ علیزے جی بھر کر بیزار ہوئی تھی اور پھر وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زید ضبط سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا اور پھر جھٹکے سے باہر کی طرف بڑھا۔ زید اس وقت اپنے دوست کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دوست کو ساری بات بتا دی تھی۔ کوئی بات نہیں یار، شاید وہی لڑکی تیری قسمت میں لکھی ہوگی۔ زید کے دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یار، مجھے لگتا ہے میں نے ان سب میں نورین کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وہ میری منگیتر تھی، ہم دونوں کی شادی ہونی تھی، مگر اس غلط فہمی کی وجہ سے اس نے مجھ سے منگنی ختم کر دی۔ مجھے یہ بات سکون نہیں لینے دیتی۔ زید نے پچھتاوے میں گھرے ہوئے کہا۔ کیا تو اب بھی نورین سے محبت کرتا ہے؟ زید کے دوست نے سوال کیا۔ وہ اپنے دوست کو یوں اداس اور پچھتاوے میں گھرا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن نورین کو بھی تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، زید کے دوست نے کہا۔ سارا دکھ اسی بات کا تو ہے کہ نورین نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے ایک بار بھی اکیلے میں بات نہیں کی اور سیدھا سب کے سامنے آ کر اس رشتے سے انکار کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مجھے میری صفائی میں کچھ کہنے کا ایک موقع تو دیتی۔ زید نے افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے زید نے نظریں اٹھائیں اور پھر وہ اپنی نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ اس کے سامنے والی ٹیبل پر نورین کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نورین کی زید کی طرف پیٹھ تھی، اسی لیے وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرا رشتہ لے کر آؤ گے اور اب تم مجھے انکار کر رہے ہو۔ میں نے تمہاری خاطر اپنی منگنی توڑ دی اور اب تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ نورین نے دانت پیستے ہوئے قدرے غصے میں کہا تھا، مگر اس میں آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ زید کے کانوں تک بآسانی چلی گئی۔ زید اپنی جگہ ساکت سا ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔
کہ نورین اس وقت ریسٹورینٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ موجود تھی؟ اس نے اس زاویے پر تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اپنی منگنی ختم کر لو؟ تم نے اپنی مرضی سے منگنی توڑی ہے، اب اس کا الزام بھی میرے سر پر دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نورین کے سامنے بیٹھے لڑکے نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تم مجھے ایسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم نے ہی مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اور تم نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اپنی منگنی توڑ دوں تو تم میرے گھر رشتہ لے کر آؤ گے۔ اس بار نورین کا لہجہ روندا ہوا تھا۔ یار، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ دوستی رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج سے ہماری راہیں جدا ہیں۔ اس لڑکے نے ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا تھا، اور نورین چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہاری خاطر اپنے منگیتر پر الزام لگایا تھا، وہ بے گناہ تھا، میں نے اسے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ نورین نے بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ اگر تم نے اس پر الزام لگایا ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میرے سامنے اس طرح سے رو کر معصوم بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تم سے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں مجھ سے یوں ہی دوستی رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے نے نورین کو ہری جھنڈی دکھائی تھی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نورین وہیں بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی اور بری طرح سے پچھتائی تھی۔ ایک جھوٹے لڑکے کی محبت کی خاطر اس نے زید جیسے ہیرے کو ٹھکرا دیا تھا، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زید کا نکاح علیزے سے ہو گیا تھا اور کل ان دونوں کی شادی تھی۔ نورین دونوں ہاتھوں میں سر تھامے روئی تھی۔ زید جیسے پتھر کی مورت بن چکا تھا، اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی اسے اپنی آنکھوں پر یقین آ رہا تھا۔ نورین اسے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ اب جا کر زید معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ نورین نے وہاں جان پوچھ کر علیزے کو بھیجا تھا تاکہ وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکے، اور اس نے بہت اچھے سے اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر زید کو سب کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ زید اپنی جگہ سے اٹھا اور نورین کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ نورین نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی، یہاں تک کہ اس کی آنسو بھی اس کی پلکوں کے کناروں پر اٹک گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ زید اپنے سینے پر ہاتھ باندھے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تھی، مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں خود اس رشتے سے پیچھے ہٹ جاتا، تم پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کرو گی۔ زید نے افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ نورین کے چہرے کا رنگ سفید ہوا۔ شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے زید سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر زید نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اب کہنے اور سننے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں۔ امید ہے کہ تم اس لڑکی کی نظروں میں اپنا مقام اور اپنی حیثیت پہچان چکی ہوگی، اور اب کبھی بھی اس سے ملنے کی غلطی نہیں کرو گی۔ زید نے خشک لہجے میں کہا، میں حویلی جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ زید نے درست لہجے میں کہا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ سارے راستے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ مگر حویلی پہنچ کر زید سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ علیزے سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس دلہن بنی زید کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں اس رشتے کو لے کر
हजारों वसवसे थे। वो बेशक इस रिश्ते से खुश नहीं थी, मगर अपनी माँ की खुशी की खातिर उसने इस रिश्ते को निभाने का फैसला कर लिया था। इसी असना में जैद कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी फैली हुई थी और गुलाब के फूलों की खुशबू रची हुई थी। जैद की नज़र बेड पर बैठी हुई दुल्हन पर पड़ी, अलीज़े पर, तो वो पलकें झपकना भूल गया था। वो दुल्हन बनी इस कदर हसीन लग रही थी कि सीधा जैद के दिल में उतरती चली गई। जैद ने खुद को संभाल कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड की तरफ बढ़ा। वो अलीज़े के सामने जाकर बैठा था। अलीज़े उसकी मौजूदगी महसूस करके मज़ीद खुद में सिमट सी गई, मगर उसने नज़रें उठाकर जैद की तरफ नहीं देखा। जैद ने साइड टेबल में से सुर्ख रंग की मखमली डिबिया निकाली और उसमें से हीरे की नाजुक सी जगमगाती हुई अंगूठी निकालकर अलीज़े की उंगलियों में पहना दी। अलीज़े ने उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा। जैद ने नरमी से उसका हाथ छोड़ दिया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। अलीज़े की निगाहें अब भी झुकी हुई थी। जैद ने एक ठंडी सांस भरी और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम थक गई होगी, चेंज करके आराम कर लो, ये कहकर जैद अलमारी की तरफ बढ़ गया और अलमारी खोलकर उसमें से अपने कपड़े निकाले और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। अलीज़े हैरानी से उसे जाता देखती रही। आज तो वो उसकी दस्तरस में थी, मगर फिर भी जैद ने अपना हक इस्तेमाल नहीं किया था। अलीज़े को हैरत हुई थी। कुछ देर बाद जैद नहाकर वॉशरूम से निकला। अलीज़े अब भी वैसे ही अपनी जगह बैठी हुई थी। जैद ने बेड पर से अपना तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गया। उसने सोफे पर अपना तकिया रखा और फिर वहीं बैठ गया। अलीज़े ये सब कुछ हैरानी से देख रही थी। अलीज़े, कपड़े बदल लो और आराम से सो जाओ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जैद ने गहरी सांस भरते हुए कहा। तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? आज तो मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बेड पर मौजूद हूँ और तुम मुझे नज़र भर कर देख भी नहीं रहे। और उस रोज़ तुमने मुझे अकेला देखकर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, वो सब क्या था? अलीज़े ने तलखी से सर झटकते हुए उससे सवाल किया था और जैद के लबों पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने बेबसी से अलीज़े की तरफ देखा। अलीज़े उसे कितना गिरा हुआ इंसान समझती थी, उसे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया, मगर वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। वो नौरीन की सच्चाई बताकर सबकी नज़रों में नौरीन को गिराना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर हवेली की बात खोलती तो सबको इल्म हो जाता कि नौरीन का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। नौरीन लड़की थी, अगर उसके दामन पर एक बार दाग लग जाता तो वो जिंदगी भर साफ नहीं कर सकती थी। इसलिए जैद ने खामोश रहने का फैसला किया, मगर अलीज़े की बात सुनकर उसका दिल कई टुकड़ों में बंट गया। तुम कह सकती हो मुझे कुछ भी, जैद ने नरमी से कहा और मोबाइल रखकर सोफे पर लेट गया। अलीज़े कुछ देर उसे शाकी नज़रों से देखती रही और फिर खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठकर आईने के सामने आ खड़ी हुई। उसने पहले अपना भारी दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा और फिर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। ज्वेलरी उतारने के बाद वो अपने बालों में आकर बुरी तरह से फंस गई थी। उसके बालों में अनगिनत पिन्स लगी थी, यहाँ तक कि उसका हाथ बुरी तरह से दुखने लगा, मगर उसके बालों से पिनें निकल ही नहीं रही थी। वो बुरी तरह झुंझलाहट का शिकार हुई। जैद ने अपनी आंखों से हाथ हटाकर अलीज़े की तरफ देखा। उसे उसका झुंझलाया हुआ सा रूप भाया था। यहाँ आकर मेरी मदद कर दो, अलीज़े ने आईने में देखकर उसकी तरफ देखकर कहा, और जैद अपनी जगह से खड़ा हुआ और अलीज़े के पीछे खड़े होकर नरमी से उसके बालों से पिनें निकालने लगा, मगर उसने अलीज़े की तरफ नहीं देखा और अलीज़े की नज़रें उसके चेहरे पर ही जमी हुई थी। नौरीन से मोहब्बत करते थे? अलीज़े ने सवाल किया। मैंने दिल से उसका हाथ थामा था, मगर अब
میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ زید نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تو تم کل رات اس کے ساتھ کہاں سے واپس آ رہے تھے؟ علیزے نے اگلا سوال کیا، مگر اس کے لہجے میں چھپی جلن صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم تو اس رشتے کو نہیں مانتی، پھر کیوں مجھ سے بیویوں والے سوال کر رہی ہو؟ زید نے نرمی سے پوچھا۔ علیزے لمحہ بھر کو گڑبڑا گئی۔ کیونکہ مجھے نہیں پسند تم میرے شوہر ہو کر اپنی سابقہ منگیتر کے ساتھ گھومو۔ علیزے نے صاف لفظوں میں بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا۔ زید نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہاری نظروں میں ایک کریکٹر لیس انسان ہوں جس نے اکیلے میں تمہارا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ زید نے زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور علیزے نے لب بھینچ لیے اور اسے دیکھا تو زید واپس صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ پلیز لائٹ بند کر دینا، مجھے نیند آ رہی ہے، زید نے اپنے منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے کہا، اور علیزے نے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا۔ شادی کے بعد علیزے نے زید کو یکسر ہی مختلف پایا تھا۔ زید نے اب تک علیزے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ وہ رات گئے گھر آتا اور خاموشی سے سو جاتا تھا۔ علیزے کو اب زید کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ یقین ہو گیا کہ اس روز جو کچھ بھی ہوا تھا وہ محض ایک غلط فہمی کی بدولت ہوا تھا، مگر اسے نورین کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ زید نے کہا تھا کہ اس نے نورین کو میسج کیا تھا، مگر نورین اس بات سے انکاری تھی۔ یہیں آ کر علیزے کے ذہن میں ساری سوچیں اٹک سی جاتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس روز زید کمرے میں آیا تو علیزے اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ زید اسے نظر انداز کیے صوفے کی طرف بڑھ گیا، مگر علیزے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ زید نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے میرے ایک سوال کا جواب چاہیے، علیزے نے سنجیدگی سے اس کی نگاہوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زید خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر اس روز آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا تو نورین نے اس بات سے کیوں انکار کیا تھا کہ آپ نے اسے میسج نہیں کیے؟ علیزے نے اسے سوال کیا۔ علیزے، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تم جو سمجھنا چاہتی ہو سمجھ سکتی ہو۔ میں اپنے کیے کی تم سے معافی مانگ چکا ہوں، اور تم چاہو تو ایک بار پھر تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتا ہوں، مگر اب مزید مجھ سے اس معاملے میں بحث کرنے کی ہمت نہیں ہے، زید نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے ایک بار پھر سے اسی بات کو لے کر علیزے سے تانے سننے پڑیں گے۔ اس کے جواب نہ دینے پر اور اس معاملے پر بات نہ کرنے پر علیزے کو سخت برا لگا تھا۔ میں تمہاری بیوی ہوں زید، تم سے سوال کرنے کا مجھے پورا حق ہے، علیزے نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے، مگر میں بار بار اس معاملے پر شرمندہ ہو کر تھک گیا ہوں، مگر میں تم سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی ہوا وہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، زید نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے سب کچھ سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ علیزے نے زج ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ زید ایسا نہیں تھا جو کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالے، اسی لیے آج وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر سوال کر رہی تھی۔ علیزے، کیا تم اس معاملے کو بھول نہیں سکتی؟ میں تم سے پھر سے معافی مانگ سکتا ہوں، مگر اب پلیز تم ان سب باتوں کو بھول جاؤ، زید نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسی وقت نورین ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ باہر کھڑی ان دونوں کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ نورین کو دیکھ کر علیزے کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم ہمارے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ علیزے نے درست لہجے میں سوال کیا۔ آئی ایم سوری، مگر میں نے تم دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں، نورین نے کچھ اٹکتے ہوئے کہا۔
نورین، یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، تمہیں ہمارے درمیان میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، علیزے نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ نورین، تم جاؤ یہاں سے، زید نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں علیزے کو سب کچھ سچ بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی سکون سے گزرے، وہ سکون جو میں برباد کر چکی ہوں، نورین نے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ علیزے نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نورین، تم جاؤ یہاں سے، میں کہہ رہا ہوں نا، میں سنبھال لوں گا، زید نے غصے سے کہا۔ علیزے، اس رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ زید نے مجھے میسج کیا تھا اور میں نے تمہیں جان بوجھ کر کچن میں بھیجا تھا کیونکہ میں زید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نوری نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا، اور علیزے کے سر پر آسمان گر پڑا۔ اس نے بے یقینی سے زید کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا۔ تم دونوں کی شادی سے ایک رات پہلے ہی زید کو ساری سچائی کا علم ہوا تھا، مگر زید نے میری عزت کی خاطر کسی کو کچھ نہیں بتایا بلکہ سارا جرم اپنے سر لے لیا، نورین نے ندامت سے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ زید اب بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ علیزے بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس جھوٹی لڑکی کی عزت بچانے کی خاطر کسی کو سچ نہیں بتایا تھا، علیزے نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لڑکی ہے، اگر میں کسی کو کچھ کہتا تو کل کو اس کے لیے مسئلے کھڑے ہو سکتے تھے، زید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ علیزے 2 قدم چل کر مزید اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، علیزے نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ زید نے نرمی سے اس کے بال سہلائے۔ علیزے نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ علیزے کے لہجے میں خوف تھا۔ ناراض تھا، مگر میں جانتا ہوں تمہاری کوئی غلطی نہیں، زید نے اسے خود سے نرمی سے دور کرتے ہوئے کہا۔ تو مجھے خود سے دور کیوں کر رہے ہو؟ علیزے نے شکایتی لہجے میں کہا، اور زید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ زید نے شرارتی لہجے میں سوال کیا، اور علیزے کے چہرے پر حیا کے رنگ سے بکھر گئے۔ زید نے اسے نرمی سے دوبارہ سے اپنے قریب کیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔